کہ دنیا کے ہر قوم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ روزوں کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ ہر قوم پر رہا ہے۔ اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے اسی طرح سے تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ اب دوسری کس قوم پر کس طرح کا روزہ فرض تھا یہ تو ان کے مذہبوں میں جا کر پڑھنا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہمارے روزوں ان کے روزوں میں کہیں کہیں فرق ضرور رہا ہے۔ مثلا قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ ہے تو اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ان کو روزے کے دوران کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی جیسے ہمارا روزہ کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے تو ان کے روزے میں کھانا پینے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو بولنے کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ دو جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری تو پڑے گی، تو اس وقت اشاروں سے میں بات کروں گا، زبان سے نہیں بول سکتا تب تک جب تک کہ میں اعتکاف میں اور روزے کی حالت میں ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا بہت بڑا زمانہ مکہ شریف میں گزرا اور 10 سال کا زمانہ مدینہ شریف میں گزرا۔ مکہ مکرمہ میں بسنے والی قوم مشرکین تھے اور مدینہ طیبہ میں بسنے والی قوم یہود و نصارہ تھے۔ نصارہ بہت کم تھے، یہود اکثریت میں تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے یہودی روزے رکھتے تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں میں روزہ پایا گیا ہے۔ اسلام میں روزے کی تاریخ کیا ہے کہ سٹارٹ میں جب اسلام نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، روزہ نہیں۔ البتہ لوگ روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کے 3 دن اور وہ خود رکھتے تھے۔ آگے چل کر کے پھر حکم بھی دیا گیا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، چاچے بہت دنوں تک یہی سسٹم رہا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے۔ پھر اور آگے زمانہ چلا تو پھر 3 دن کے روزوں کو معاف کر دیا گیا، پھر محرم کے 10 دن کے روزے لازم کیے گئے، عاشورہ کے 10 دن۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور وہ روزے جو ہیں وہ باقی تو رہے لیکن ان کا فرض ہونا کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اب یہ والے روزے فرض نہیں ہیں، ہاں رکھو گے تو فائدہ بہت ہے، ثواب بہت ہے، لیکن یہ والا روزہ تم پر فرض ہے، یعنی رمضان کا روزہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے سٹپ بائی سٹپ گزرتے گزرتے 1 مہینے کا روزہ ہم پر لازم ہوا ہے، وہ ہے رمضان کا۔ سٹارٹ میں جب روزہ فرض کیا گیا تو صرف 1 مرتبہ کھانے کی اجازت تھی، تو رات کو جب آپ نے کھایا وہی رات کا کھانا ہے، وہی سحری ہے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ مثلا آفتاب ڈوبنے کے بعد لوگوں نے کھایا، اب جب تک جاگے ہوئے ہیں تب تک تو اور کھا سکتے ہیں آپ، جو ہی آپ سو جائیں گے تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اور اگلے دن اب پھر دوبارہ آفتاب ڈوبنے تک یہ روزہ رہے گا۔ شام کو آفتاب ڈوبنے کے بعد کھایا اور پیا، اور جب تک جاگے ہوئے ہیں تب تک کھانا پینے کی اجازت تھی، جو ہی سو جائیں گے تو روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب سحری بھی نہیں کھا سکتے اور اگلا دن پورا دن اسی حال میں گزرنا ہوگا۔ یہ تھا شروع میں روزہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تم پر بھاری ہو گیا ہے، اور تم اس میں خلاف ورزی کر جاؤ گے، جو حکم میں نے تمہیں دیا تم اس کو قابو میں نہیں رکھ سکو گے، اس میں تم سے خلاف ورزیاں ہو جائیں گی۔ مثلا میاں بیوی ہیں، انہوں نے شام کو کھانا کھایا، شام کھانا کھانے کے بعد پھر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر جاگ گئے، جاگنے کے بعد اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے جبکہ روزہ تھا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، ہم جانتے ہیں کہ تم سے خیانت ہو جائے گی، تم حکم کی پابندی نہیں کر پاؤ گے، اب ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ پوری رات تمہارے لیے کھانے پینے اور دوسری ضرورت پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اب تم کو کھانا پینا بند کیا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس کے علاوہ باقی جو ٹائم آپ کا ہے یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس طرح سے روزہ مکمل ہو گیا اور روزے کی فرضیت طے کر دی گئی۔ پھر روزے کی تفصیلات یعنی روزے کا قانون بتایا گیا کہ کون کون سی صورت میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، کون سی صورتوں میں روزہ پیچھے کرنے کی اجازت ہے، کون سی صورتوں میں روزہ سرے سے ہی معاف ہو جاتا ہے، وہ ساری شکلیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہے روزے کے بارے میں مختصراً 1 چیپٹر رمضان روزے کی تاریخ۔
روزے کے متعلق دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے روزے کے مسائل. تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. مثلا روزے کی حالت میں نہانے کی اجازت ہے، عطر لگانے کی اجازت ہے، تیل لگانے کی اجازت ہے، پاؤڈر استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونے کی بھی اجازت ہے. اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہینڈ شیک کریں، اس کی بھی اجازت ہے، کس کریں اس کی بھی اجازت ہے. بس یہیں تک روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں بات کرنے کی بھی اجازت ہے، چلنے کی بھی اجازت ہے، فون کرنے کی اجازت ہے. یہ تمام چیزیں الاؤ ہیں. مسواک کرنے کی اجازت ہے، صفائی کرنے کی اجازت ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، بال کاٹنے کی اجازت ہے. یہ تو ہے عام. لیکن اگلا چیپٹر جو ہے وہ ذرا سا سمجھنے کا ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ چونکہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا زمانہ ہے، اس لیے اب بے شمار دوائیاں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. تو اب ان کے بارے میں سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ یعنی مثلا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، پھر انجیکشن جو ہے وہ وین میں بھی ہوتا ہے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، روزے کی حالت میں خون نکالنا یا خون چڑھانا، روزے کی حالت میں انسولین لینا، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں آکسیجن لینا. یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جو آج کل کے میڈیکل کی فیسلٹیز کی بنیاد پر پیدا ہوئے. جب ان تمام یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ چیزیں آج استعمال ہوتی ہیں، تو اسلام کو فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون کون چیز استعمال کر سکتے ہیں اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چنانچہ تقریباً دنیا میں ہر سوسائٹی میں لوگ سمجھتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، پھر اگر وین میں انجیکشن کیا گیا تو اس سے تو ضرور ٹوٹتا ہوگا، یا اسی طرح سے اگر کسی نے ڈرپ چڑھایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہوگا. یہ تو عوام کا ذہن تھا اور ہر جگہ تھا. ہم نے عربوں میں بھی دیکھا یہ کہ ہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، اور یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے. لیکن خود اسلام کا اپنا فیصلہ یہ ہے، اور وہ فیصلہ کیسے سامنے آئے گا؟ ظاہر علماء کے ذریعے سے. اور علماء یہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ یا تو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں. اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو اجتہاد کیا جاتا ہے. اجتہاد کا مطلب اس جیسی چیز قرآن و حدیث میں کہاں ہے اس کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیز کا حکم ویسے نکالیں گے. میں اگر اس کو مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے سامنے سوال ہے چاول کھانا جائز ہے ناجائز، تو ظاہر ہے قرآن میں کہیں چاول کا تذکرہ نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کبھی زندگی میں چاول نہیں کھایا. چاول کا لفظ ایک مرتبہ آپ کی زبان پر تو آیا ہے، آپ نے ایک جگہ لفظ چاول رز استعمال کیا. رز کہتے ہیں عربی میں چاول کو، لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا. تو اب چاول کو حلال ماننا ہے یا حرام ماننا ہے؟ یہ ہے سوال. اب ہم قرآن و حدیث میں تو نہیں ملے گا کہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے. تو اب اس کے لیے ایک اصول ہے، اور اصول کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس اصول کو فٹ کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا، اور اسے کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. میں آسانی سے دوسری مثال بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے. مثلا قرآن اور حدیث میں گائے کا بھی تذکرہ ہے، اونٹ کا بھی تذکرہ ہے، بکریوں کا بھی تذکرہ ہے، بھیڑوں کا بھی تذکرہ، گدھوں کا بھی تذکرہ ہے، گھوڑوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے جانور حلال ہے. گائے، بیل، اونٹ، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سارے حلال ہیں. گدھے کے بارے میں حدیث میں بیان فرمایا بالکل حرام. تو ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے گدھے کا گوشت حرام، حدیث سے ثابت ہے اونٹ، گائے اور بیل اور بھیڑ بکری کا گوشت حلال. اب ہمارے سامنے سوال پیدا ہوا بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے. عرب میں بھینس ہوتی بھی نہیں تھی، آج بھی شاید نہیں ہوتی ہوگی. اب سوال یہ کہ بھینس کو ہم حلال کیٹیگری میں لے جائیں گے یا حرام میں؟ تو اب اس کا اجتہاد ہوگا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو حرام جانور ہیں بھینس اس کی فیملی میں جائے گی، یا جو حلال جانور ہے بھینس ان حلال جانوروں کی فیملی میں جائے گی. تو فیملیاں سامنے جب رکھی گئی تو پہلا سوال آیا، جانور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پاؤں گول ہوتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا پاؤں کٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے گائے، جیسے بکری، جیسے بھیڑ، جیسے جنگلی گائے، جیسے ہرن، سب کا پاؤں کٹا ہوا ہوگا. تو بھینس کا بھی یہی ہے. تو پتہ چلا کہ ایک چیز بھینس گائے والی اس کے اندر پائی گئی. اسی طرح سے گائے اور گدھا دونوں پیشاب کرنے کا خاص سسٹم ان کے پاس ہے. تو بھینس کا پیشاب جو ہے وہ گائے جیسا ہے یا گدھے جیسا ہے؟ گدھا حرام ہے. اگر بھینس کا پیشاب گدھے جیسا ہوگا یہ بھی اسی کیٹیگری میں چلا جائے گا. لیکن جب پتہ چلا تو بعد میں دیکھا کہ نہیں، یہ تو
یعنی بہت ساری چیزوں میں بھینس گائے کی فیملی میں آ گئی، اس لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ جیسے گائے حلال ہے ویسے بھینس بھی حلال ہے، جیسے گائے کا دودھ حلال ہے ویسے بھینس کا دودھ بھی حلال ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گائے اور گدھا ان دونوں کا مقصد کیا ہے۔ تو گائے کا اصل مقصد ہے دودھ دینا اور گوشت دینا، یہ دو اس سے اس کی زندگی میں دودھ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ گدھے کا مقصد دودھ دینا نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاں دودھ اتنا ہی ہے جتنا اس کے بچے کی ضرورت ہے۔ دودھ دینے والا جانور جو ہے اس کے ہاں دودھ زیادہ پیدا ہوگا، اونٹنی، بکری اور گائے اور بھینس، یہ دودھ دینے والے جانور کے اندر دودھ اتنا پیدا ہوگا اس کے بچے کی ضرورت سے بچ جائے گا۔ اور سواری دینے والے جانور دودھ نہیں دے گا، اس لیے گھوڑی اور گدھی اور کھچر یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے ہاں دودھ اتنا ہی ہے جن کے بچے کی ضرورت پوری ہو جائے گا اور ختم۔ اب ہم بھینس کو دیکھتے ہیں کہ وہ دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے یا سواری دینے والے جانوروں میں سے ہے، تو جواب ہے کہ بھینس سواری دینے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے، اور دودھ دینے والے جانور گائے ہے۔ یہ میں آسان لفظوں میں سمجھا اجتہاد کیسے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دوائیاں آج نئی ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فقہاء نے جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ نئے مسائل کو حل کرتے ہیں، نیا مسئلہ سامنے آ گیا اس کو حل کریں گے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بلڈ چڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اب آج کے میڈیکل میں بہت بڑی سہولت ہے یہ کہ ایک کا بلڈ دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو تفصیلات ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر وہ بتاتے ہیں، لیکن دوسرے کا خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اب ہم نے قرآن و حدیث دیکھا، قرآن نے کہا قرآن میں یہ تو ہے کہ خون ناپاک ہے، قرآن میں یہ تو ہے کہ خون حرام ہے، اور یہ بھی ہے کہ خون بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے انسان کے لیے، تو فائدہ مند بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اب ادھر سے چڑھایا جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، فقہاء کے زمانے میں نہ بلڈ ڈونیشن کا سسٹم تھا، نہ بلڈ چڑھانے کا مسئلہ تھا۔ آج کے اب غور کیا گیا، تو غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہوا؟ انسان کی باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے دودھ، اور وہ فیمیل کی باڈی میں یہ دودھ لکوڈ ہے، یہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے، اس کا نکلنا جو ہے وہ اس آدمی کے لیے پریشانی نہیں ہے، اور یہ دودھ جو ہے وہ دوسرے کو پلایا بھی جاتا ہے، اپنے بچوں کو پلایا جاتا ہے، یہ ہے دودھ۔ خون بھی ایسا ہی ہے، خون لکوڈ ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا رہے گا، اور انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ جیسے جیسے وہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں، اس طرح سے یہ لکوڈ بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا کہ بلڈ ڈونیشن جائز، یعنی اس کے لیے اصول کیا بنایا گیا؟ دودھ۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کا دودھ پیا ہے، تو ایک عورت اپنا دودھ جیسے اپنے بچے کو دے سکتی ہے، دوسرے کو بھی دے سکتی ہے، دودھ نکلتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا۔ خون بھی سیم ایسی طرح سے کہ خون نکلتا رہے گا، پیدا ہوتا رہے گا۔ خون بلڈ ڈونیشن والے جب ایک بوتل دودھ دیتے ہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں پھر واپس ہوتا دور آ جاتا ہے۔ غرض اس طرح سے اسلام کا فیصلے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو نئی چیزیں آئی ہیں، نئی چیزوں کے متعلق فیصلہ کیا گیا کون کون سی چیزیں روزہ ٹوٹے گا، تو فیصلہ ہوا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وین میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ دینے سے، نکالنے سے، خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ڈرپ کی دو قسمیں ہیں، ایک ڈرپ وہ ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے کے لیے اس میں دوائی ڈالی گئی ہے، اور ایک ڈرپ وہ ہے جو کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو جس ڈرپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس ڈرپ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آپ پر مغرب کے بعد، افطار کرنے کے بعد یہ ڈرپ استعمال کریں، کیونکہ اس کو آپ ڈیلے کر پیچھے لے جا سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو اسی وقت چڑھانا ہے، اس کو اسی وقت روزے کی حالت میں ڈرپ چڑھایا جائے، کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور معدے میں جائے گا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ پچھلی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کے لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب کان میں دوائی ڈالنے کے متعلق ہماری پچھلی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کان کی دوائی معدے تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے قدیم انیٹمی۔ آج کے میڈیکل سائنس اور آج کا انیٹمی کہتا ہے کہ نہیں، کان میں دوائی ڈالنے سے معدے میں دوائی نہیں پہنچے گی، کان کا معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جب کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اندر دوائی، ہاں یہ کہ اگر پردہ پھٹ گیا ہوگا تو پھر کان میں دوائی ڈالنے سے لکوڈ دوائی معدے تک پہنچ سکتی ہے۔ اب
جب کسی انسان کو سخت کان کا درد ہو اور دوائی ڈالے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور آپشن اس کے پاس دو ہی ہیں، یا روزہ چھوڑ دے گا تو دوائی استعمال کرتا رہے گا، یا روزہ رکھے گا دوائی بھی استعمال کرتا رہے گا، تو فیصلہ یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور کان میں دوائی بھی ڈال دیں۔ اور اگر آپ ڈیلے کے پیچھے کر سکتے ہیں تو پھر مغرب کے بعد آپ دوائی استعمال کریں، رات میں 3 دفعہ کتنے بجے تک ڈال دی ہوگی، رات کے اس ٹائم پر آپ دوائی استعمال کر لیں، کان کی دوائی، جس ٹائم میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹے کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عادت ہے سموکنگ، سگریٹ کی، تمباکو کی اور اس طرح کی دوسری نشیلی چیزوں کی، تو جواب یہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ یقیناً ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اگرچہ معدے سے نہیں ہے لیکن دماغ کے ساتھ ہے، اور دھواں اندر چلا جاتا ہے، اس دھواں اندر چلے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بس یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نان بائی لوگ ہوتے ہیں اپنے کارخانوں میں جب وہ روٹیاں بناتے ہیں تو وہاں دھواں ہوتا ہے، لہذا بہت پرہیز کرنا چاہیے ان کو، اپنا دھواں ان کے حلق میں نہ جائے، اور اگر بہت سارا دھواں حلق میں چلا جائے گا تو ان کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور ٹوٹنے کے بجائے صرف مکروہ ہو سکتا ہے، یعنی ڈیفیکٹڈ روزہ، اس میں روزے میں خرابی آ گئی، کمزوری آ گئی، اس کو کہتے ہیں مکروہ روزہ۔ یہ مکروہ روزہ آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ نے چاول بنایا، نیچے سے جل گیا، اور جب جل گیا تو پورے چاول کے اندر جلنے کی بو آ گئی، تو ہے یہ چاول ہی لیکن اب ویسا نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دودھ بوائل کیا لیکن وہ نیچے برتن کے ساتھ دودھ لگ گیا اور وہ نیچے جل گیا، تو دودھ میں بھی اس کی بو آ گئی، ذائقے میں بھی فرق آ گیا، تو یہ دودھ اب بھی دودھ ہے مگر ویسا نہیں رہا، اسی کو کہتے ہیں مکروہ۔ اسلام اسی کو کہتے ہیں کام گئی، کام ہے یہ ٹھیک مگر جتنا اچھا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ بس نماز پڑھتے پڑھتے انسان بار بار اپنے سر کو کھجلاتا ہے، کپڑوں کو چھڑتا ہے، ادھر سے کرتا ہے ادھر سے کرتا ہے، تو کہیں گے یار نماز تو آپ کی بہرحال نماز ہے لیکن جیسی اچھی ہونی چاہیے ویسے نہیں، مکروہ ہو گئی ہے۔ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے، خیر مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہی ہو گیا۔ مکروہ ہونے کے بعد آپ نے چائے بنائی، اتفاق سے نمک میں زیادہ ہو گیا، اب نمک زیادہ ہو گیا تو کہتا ہے اب کیا کریں گے، نمک زیادہ ہو گیا، یا تو اور چائے میں ملانی ہے تو یہ دودھ کم ہو جائے گا، یا اور دودھ ملانا ہے تو چائے کا مزہ نہیں رہے گا، فی الحال ایسے ہی نبھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اور آپ بہت خوشی کے ساتھ چائے کو نہیں پی پا رہے ہیں، اسی کا نام ہے مکروہ۔ مکروہ کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ خیر، روزے کے زمانے میں ایک اہم مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں تو جب 9-10 بجے اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ معدہ جو ہے وہ کھانے سے بھرا ہوا ہے اور اسی حال میں انسان سوتا ہے، تو منہ کا ذائقہ عام طور پہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جی چاہتا ہے برش کرے، اس وقت جی چاہتا ہے پیسٹ والا برش کرے۔ تو کیا پیسٹ والا برش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے پیسٹ والے برش کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر بھی نہیں ہے۔ کیوں بہتر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہے، اس میں ایک ذائقہ ہے، اور وہ آرٹیفیشل ذائقہ ہے، یعنی نیچرل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مسواک کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہاں کشمیر میں اب تو اس کا مزاج کم ہو گیا، ورنہ کشمیر میں ویر کا مسواک بہت زیادہ فائدہ مند اور ذائقوں کو بالکل ٹھیک کرنے والا اور منہ کے بہت سارے انفیکشنوں کو ختم کرنے والا وہ ویر کا مسواک تھا۔ اور آج جو مارکیٹ میں مسواک اویلیبل ہیں جو کور والا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی حالت میں برش استعمال کرنے کے بجائے مسواک استعمال کیا جائے، مسواک استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو روزہ اچھے سے اچھا بھی ہو جائے، اور ساتھ میں منہ کے اندر جو ذائقے کے بگڑے کی وجہ سے طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، انقباض ہے، تو اور اگر خدا نہ کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کلی اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اور ساتھ میں زبان کو رگڑنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کلی کرتے کرتے گرگرا اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے منہ پانی اندر چلا جائے گا، اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پانی اندر نہیں چلا تو آپ کا روزہ بچ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بالفرض غسل فرض ہو گیا، چاہے میاں بیوی ہوں یا اکیلا انسان ہو، غسل فرض ہو گیا، تو غسل خود بخود فرض ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر میاں بیوی نے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے روزے کی حالت میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اس مسئلے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کا یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ایک تو یہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا، اور ساتھ میں جرمانے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، اور اس میں معافی نہیں ہے۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اس کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی انسان کہتا ہے جی میں تو رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس انسان کو 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا جرمانے میں۔ بس یہ ہے 2 سزائیں اس آدمی کے لیے، اسی وجہ سے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔
روزے کی حالت میں کمر کا درد، ہڈیوں کا درد، گھٹنوں کا درد، اس میں طرح طرح کے لوشنوں کی مالش کی جائے، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، تیل لگانے کی اجازت ہے، عطر لگانے کی اجازت ہے، سرما لگانے کی اجازت ہے، پاؤڈر کریم لگانے کی بھی اجازت ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور گھر کے کچن کے اندر جو خواتین کام کرتی ہیں اور ان کو کھانا تیار کرنا ہوتا ہے تو میٹھے کا ذائقہ، نمک کا ذائقہ چکھنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان کو ذائقہ چکھنے کی اجازت ہے، نمک برابر ہے یا نہیں، پھیرنی بنا رہی ہیں تو میٹھا برابر ہے یا نہیں، اور کوئی جو چیز جیسی بنا رہی ہوں ان کو ذائقہ چکھنے کی اجازت ہے، اور یہ اسلام نے ان کو اجازت دی ہے۔ ورنہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ذائقہ ٹھیک، ادھر سے انسان دن بھر انتظار کیے ہوئے ہے اور شام کو کھانے کا ایک خاص مزہ ہوتا ہے افطار کے زمانے میں، واقعتاً ہوتا ہے، یہ باقی دنوں میں نہیں ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے وقت آتے ہیں، ایک شام کو جب افطار کرتا ہے، کتنی خوشی کے ساتھ اب یہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، اور بہت ذائقہ، بہت لطف آتا ہے۔ جناب والا، یہاں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ سوسائٹیاں جہاں مسلم غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہاں جہاں کلوز تعلقات ہیں، وہاں بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ افطار میں بیٹھے کہ بڑا مزہ آتا ہے اس کھانے میں، ایسا کھانا اور کہیں نہیں لگتا ہے، کہ اس لیے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اس افطار پارٹیوں کے پیچھے ایک تصور یہ بھی ہے کہ جب افطار کے لیے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے دنیا کے کسی گوشت میں ایسا مزہ نہیں ہے جیسے قربانی کے گوشت میں۔ کوئی گوشت اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا جیسے قربانی کا گوشت، بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ قربانی کا گوشت کتنا ہی کھاؤ بد ہضمی نہیں ہوگی، لیکن اب اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 5-7 کلو ایک ہی ساتھ کھانے لگے، تو آخر ضابطہ تو ضابطہ ہی ہے۔ خیر، تو شام کو جو کھانے کے لیے اب بہت شوق کے ساتھ سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے پتا چلا نمک ہی ٹھیک نہیں، تو ایک دم موڈ سب کا خراب ہو جائے گا، اور اگر کوئی تیز مزاج شوہر ہوں گے تو وہ بد کلامی بھی کریں گے۔ تو اس ماحول کو بچانے کے لیے اسلام نے عورت کو اجازت دی، آپ چکھو ذائقہ دار بنا یا نہیں، ذائقہ ٹھیک ہوا، نمک ٹھیک ہوا، مرچ زیادہ تو نہیں ہوئی، میٹھا ٹھیک ہوا، اس کے لیے شربت بنائی جا رہی ہے اس میں، تو چکھنے کی اسلام نے اجازت دی، بس مسئلہ یہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دلچسپ مسئلہ اور سن لیجئے۔ ایک انسان یاد ہے اسے کہ میں نے روزہ رکھا اور میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک چمچے کا، ایک پانی کا چمچہ اس نے پی لیا، آنکھ دام تریش، ایک گھونٹ پانی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے یاد ہے اور جان بوجھ کر گیا۔ لیکن دوسرے انسان کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، اور بھول گیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا یا پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، حالانکہ اس کو صرف ایک چمچہ، ایک گھونٹ پانی ملا ہے جس سے اس کی پیاس نہیں بجھی، لیکن انٹینشن اس کا یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھر اس نے روزہ پانی پیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس شخص کو خیال ہی نہیں رہا، اب بالکل ذہن میں نہیں آیا۔ اور ایسا ہوگا زندگی میں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کھا چکے پھر یاد آئے گا میرا تو روزہ تھا۔ تو مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے کہ میں نے جب پہلا روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ میں سکون میں پڑھتا تھا دوسری یا تیسری کلاس میں، تو اب ٹھیک 4 بجے جب چھٹی ہوئی تو بجائے اس کے کہ میں گھر جاؤں گا، میں سیدھے چشمے پر گیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا۔ پیٹ بھر کے پانی پینے کے بعد کہا میں نے صبح سے اب تک کیوں نہیں کھایا تھا، میں روزے سے تھا تو اب کیوں کھایا؟ بس ہو گیا میں پریشان کہ صبح سے اب تک میں نے اس لیے نہیں کھایا تھا، روزہ تھا، اب کیوں میں نے پیا، تو اب پریشانی ہو گئی۔ جب بہرحال میں واپس آ گیا تو والد سے کہا، میں نے کہا جی ایسا ہو گیا، اب کیا کریں گے، وہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا، اور پہلا زندگی کا روزہ اور پہلے روزے کو میں نے خراب کر دیا، تو بالکل رونے کی جیسی حالت ہے۔ تو انہوں نے کہا بابا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تم کو پانی پلا دیا۔ یہ جملہ انہوں نے بولا، بعد میں یہ حدیث میں نکلا کہ جب کوئی بھوکے کی حالت میں اگر کھانا شروع کر دے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خیال نہیں رہا روزے میں، اگر وہ بوڑھا انسان ہو تو تھوڑا کھانے دو، جب 2-4 لقمے کھا چکے کہ پھر بتاؤ کہ روزہ تو نہیں آپ کا۔ اور اگر جوان انسان ہے تو اس کو شروع میں بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسلامی قانون ہے کہ آپ نے بھول کر کے کھایا، چاہے پیٹ بھر کر کے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر یاد کر کے کھایا تو جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جب جان بوجھ کر کے انسان کھاتا ہے تو اس کی 2 حالتیں ہیں، کوئی مجبوری کھانے کی نہیں ہے، کوئی پریشانی کھانے کی نہیں ہے، پھر بھی چلو کھاؤں گا، کوئی پینے کی مجبوری نہیں، پھر بھی پیوں گا، تو اس انسان کو وہی سزا ہے، یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، اور ساتھ میں 60 دن کے روزے جرمانے میں رکھنے پڑیں گے، تم نے اپنا روزہ جان بوجھ کر کیوں توڑا۔ اور اگر کوئی انسان ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ خطرے میں پہنچ گیا، جان کو خطرہ ہو گیا، تو اسے اسلام اجازت دیتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اس کو کھلاؤ کچھ،
اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ پلاؤ. تو وہ جان بچانے کا مسئلہ بالکل الگ ہے اور نارمل حالت میں اپنے روزہ توڑنے کا مسئلہ بالکل الگ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا وقعت علی امراتی، میں قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی بیوی سے میں نے پرائیویٹ ملاقات کر لی. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا علیک صوم شہرین، تیرے ذمہ 2 مہینوں کے روزے لازم ہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو 1 دن برداشت نہیں کر سکا تو 2 مہینے کہاں کر سکوں گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر علیک ست، علیک تمہارے ذمے 60 مسکین من طعام، 60 آدمیوں کا کھانا کھلانا تمہارے ذمہ لازم ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں دوں گا کہاں سے؟ اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا. اب وہ پہلا کام بھی کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا کام کرنے کی اس کے بعد پوزیشن نہیں. پہلا کام کے بارے میں سے کہا میں تو 1 دن برداشت نہیں کر سکا تو 60 دن لگاتار کہاں روزہ رہوں. یعنی گویا اس کی حالت یہ ہے کہ شاید وہ دن اور رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوں گے. یہ حالت اس شخص کی ہے. اور ایسا ہوتا تھا عربوں کے ہاں. تو ان کے ہاں دن اور رات میں کوئی فرق نہیں. اور جیسے ہم سخت گرمیوں میں بار بار پانی پیتے ہیں اس طرح سے ان کی حالت رہتی ہوگی. تو اس نے کہا جناب حضرت میں تو 1 دن برداشت نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر سکا تو 60 دن لگاتار کہاں کر پاؤں گا؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینہ. تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ بیٹھا رہا. اتنے میں کوئی دوسرے صاحب آگے اور انہیں پوری بوری لائی. بوری ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں بوری سے بھی زیادہ ایک بہت بڑا ٹوکرا ہوا کرتا تھا، اس کو فرق کہتے تھے. تو فرق بھر کر کے وہ کھجوریں لایا حضور کی خدمت میں. یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں دے دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو تمہارا انتظام ہو گیا، اب یہ لے جا کر کے تقسیم کرو غریبوں میں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب تو ہے ہی نہیں یہاں کوئی. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جیسے ہم کو ہنسی آ گئی اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اس وقت تبسم، آپ نے ہنسی آئی اور اندر کے دانت بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہنستے ہوئے. بالکل جیسے ہم کو یہ سن کر کے ہنسی آئی جب اس شخص نے کہا حضرت مجھ سے بڑا غریب تو ہے ہی نہیں یہاں کوئی. افقر منی، میں مانتا ہوں میں خود زیادہ غریب کا چیز. تو آپ نے کہا چلو تم ہی ہو گیا. یہ بس اس کو کنسیشن مل گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، صدقہ دینا تھا وہ بھی نہیں لازم ہوا اور جو صدقہ کرنا تھا وہ بھی اسی کو دے دیا گیا. یہ اس کے لیے خصوصی کنسیشن دی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی کوئی انسان ایسا ہوگا تب. تو پہلا جواب یہ ہے کہ آج کم سے کم اس جیسے جسمانی تقاضوں کا آدمی نہیں ہوگا جو کنٹرول ہی نہ کر سکے. خیر یہ واقعہ پیش آ گیا اور حدیثوں میں موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات کے لیے اسلام میں کہیں نہ کہیں رہنمائی ملتی ہے. مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 مرتبہ اس جگہ پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی جہاں آپ کا بیڈ لگا ہوا تھا اور اس بیڈ کے نیچے برتن رکھا گیا. آپ رات میں اٹھے، پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی، برتن وہیں رکھا. پھر آپ نے یا نماز پڑھی یا آرام کیا. تب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضور اتنے کمزور ہو گئے تھے؟ کیا وہاں چل نہیں پا رہے تھے اور باتھ روم تک بھی نہیں جا پا رہے تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب اتنی کمزوری تو بالکل نہیں آئی تھی کہ آپ باتھ روم تک نہ جا سکیں. پھر کیوں آپ نے یہ کیا؟ جواب ہے آپ نے اس وقت اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا کہ آگے چل کر کے وقت آئے گا اٹیچ باتھ روم ہوا کرے گا. ایک ہی کمرہ ہے، ایک کونے میں باتھ روم ہے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر باتھ روم ہے. یہاں تک کہ باتھ روم میں جو آدمی یوز کر رہا ہے اس کی آواز تک یہاں کمرے میں آ رہی ہے، پانی گرنے کی آواز بھی آ رہی ہے. اس وقت لوگ سمجھے کہ یہ پھر پڑھو نماز ہو جو باتھ روم خبر ایسے جائز کی نا. تو اللہ کے نبی نے سیدھے تصور دے دیا کہ یہاں پیشاب رکھا ہوا ہے اور یہاں میں سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں. تو باتھ روم کے تصور دے دیا. اٹیچ باتھ روم کا واو ساری دنیا میں ہے، حتیٰ کہ عام گھروں میں بھی ہے. 5 اسٹار ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹل ہے اسی کمرے میں ایک سائڈ میں باتھ روم بھی ہے اور نچلے درجے کے ساتھ. اور یہ جو ہیں جو چھوٹے بڑے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گھروں میں ایک ہی کمرہ ہے، ایک کونے میں ایک کونے میں کچن ہے، دوسرے کونے میں باتھ روم ہے، تیسرے کونے میں لوگ سو رہے ہیں. تو ایک اتنا ہی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا اس عمل کے ذریعے سے جب سوچ بھی نہیں سکتے تھے لوگ. یا بخاری میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو سب حیران ہو گئے یہ کیا. تو
حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کبھی نہیں ماننا. یہ حضرت عائشہ کہتی ہے اور حدیث ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے. اگر کوئی انسان تم سے کہے گا اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کبھی نہیں ماننا. ما کان یبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کبھی پیشاب. یہ حضرت عائشہ کا، اور یہ قانون یہی ہے. لیکن ایک جگہ سفر میں جہاں حضرت عائشہ ساتھ نہیں تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی. تو اب سوال یہ ہے کیوں ایسا ہوا؟ تو جواب، انسان کو زندگی میں کبھی نہ کوئی مرحلہ ایسا آئے گا کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کر پائے گا. وہ ہسپتالوں میں سمجھ میں آ جائے گا جب دیکھتے ہیں بیماروں کا حال، اور بڑی مشکل سے لے جا کر کے باتھ روم تک پہنچاتے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ سٹینڈنگ کا موڑ پر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو اس انسان کے لیے اللہ کے نبی نے راستہ کھول دیا کہ جب تمہیں کبھی مجبوری آئے گی تم گھبرانا نہ مت، تمہارے لیے میں راستہ کھول دیتا ہوں، خود ایک مرتبہ کر کے دکھاؤں گا. لیکن یہ مدینہ میں نہیں کیا، یہ تبوک میں کیا. یعنی مدینہ طیبہ سے تقریباً 800 کلومیٹر دور. وہاں ایک سفر میں تھے، بیمار بھی تھے، بڑھاپا بھی تھا، اور دوسرے کئی چیزیں تھیں. ان کئی چیزوں میں سے اصل مین مقصد یہ تھا کہ میں چونکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو منع کر چکا ہوں، چنانچہ حضرت حضور نے حضرت عمر سے کہا یا عمر لا تبل قائما، عمر کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرنا. یا عمر لا تبل قائما، عمر کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کرنا. یہ حکم دیا تھا، اور خود کا عمل بھی یہی تھا. لیکن ایک جگہ کنسیشن کے لیے ایک مرتبہ عمل کر کے دکھا دیا. یہی حضور کا کمال ہے کہ وہ ایک طرف سے آرڈر دیتے ہیں، وہ بنتا ہے قانون. اس میں کنسیشن کے لیے کہیں نہ کہیں اجازت دے کر رکھتے ہیں کہ اگر تمہیں مجبوری پڑے گا تو اس کنسیشن پر بھی تم عمل کر سکتے ہو. فرض کیجئے آپ گھر سے نکلے، جس جگہ آپ ہیں وہاں کے ایئرپورٹ بہت اچھے ایئرپورٹ ہے، مگر یورنل دیوار میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ ایک حال تو یہ ہے کہ جو اندر جہاں جو ٹوائلٹ ہے وہاں جا کر کے آپ چھوٹے پیشاب کی ضرورت پوری کریں، بیٹھ کر کے کریں، اگر سٹینڈنگ کا موڈ ہوگا تو اس پر کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ سٹینڈنگ کا موڈ میں لگے گا، پتہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. دوسرے لوگوں کے یہاں پاک ہے ناپاک ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ تو پیشاب بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پانی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس پہ بیٹھوں گا تو ناپاک ہو جاؤں گا. تو کیا حل ہے آپ کے پاس؟ کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں. آپ سٹینڈنگ کا موڈ کے بعد اندر جائیں گے، ایئرپورٹ ہے، اکثریت غیروں کی ہے، اور ان کے بارے میں کوئی، ان کے ہاں تو پاکی ناپاکی ہے ہی نہیں. وہ تو پیشاب کو کر کے جھٹکے دے کر کے بند کر دیں گے اور نکلیں گے. اور کبھی کبھی وہ ہاتھ دھوئے گا، کبھی نہیں دھوئے گا. بلکہ یہ بھی سمجھیے استنجا کرنے کا تصور سے بھی اسلام میں ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں. مجھے اتفاق سے یاد آ گیا، ہمارے بڑے علماء میں سے اس وقت جو موجود ہیں انہوں نے واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے ایک خاتون برطانیہ میں مسلمان کس بات پر ہوئی؟ یہ ایک لیڈی ہے، اس کے بعد بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں کمرے ہیں، وہ کمرے کرائے پر دیتی ہے. یہ آکسفورڈ میں ہے. آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہے اسے کمرے کرائے پر لیتے تھے، کمرے کرائے پر لیتے تھے. ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اور یہ میڈم جو ہے یہ لوگوں کرائے پر دیتی ہے، یہ اس کا روزگار ہے، ٹھیک. ساتھ میں اس نے لڑکوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو کپڑے دھونے ہی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لانڈری والے کو تو یہ کپڑے بھی مجھے دیا کرو، تو الگ سے میں چارج کروں گی، مجھے پیسہ آئے گا. تو اس میں ایک مسلمان لڑکا جب اس عورت کو کپڑے دیتا تھا وہ بھی کپڑے، تو کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ آپ یہ کپڑے دھو کر مجھے دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، دھو کر کیوں دوں گا میں آپ کو؟ کہنے لگا دوسرے تمام لوگوں کے کپڑوں میں بدبو آتی ہے اور تمہارے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا وہ تمام لوگ جو ہیں وہ استنجا نہیں کرتے ہیں، وہ تو زیادہ زیادہ بڑی ضرورت پوری کریں گے، پھر ٹشو استعمال کریں گے، ٹشو پھینک دیں گے اور کپڑے باندھ دیں گے، ہاتھ دھوئیں گے. ان کا سسٹم یہ ہے. اور مسلمان کے ہاں استنجا ہے، اس لیے میرے کپڑوں میں یعنی میرے کچھے میں یا میرے دراز میں آپ کو بدبو نہیں آتی ہے کیونکہ ہم استنجا کرتے ہیں، اور دوسروں کے ہاں استنجا نہیں ہے، لہٰذا وہ کپڑے ایسے ہی باندھیں گے. بس ٹشو استعمال کر لیا، ٹشو سے جتنی صفائی ہو گئی، ٹشو پھینک دیا ڈسٹ بین میں، اس کے بعد کپڑے بند کر کے ہاتھ دھوئے اور آگے باہر. یہ ہے سسٹم باقی قوموں کا. اور ہمارا تصور یہ ہے استنجا کرنا لازم. اسی پر وہ حیران ہو گئی کہ اچھا تمہارے یہاں یہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں ہے. بس یہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی. ادھر سے وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا ہسبینڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس کے بعد وہ عورت مسلمان ہو گئی. کہاں؟ آکسفورڈ میں ہوا. واقعہ کتابیں لکھا ہوا، میں نے خود پڑھا. تو کس پر؟ استنجا پر وہ مسلمان ہو گئے. جناب ناخن کاٹنا عبادت، بال کاٹنا عبادت، پرائیویٹ بال صاف کرنا عبادت، ٹھیک ہے، ہینڈ واشنگ عبادت، یہ تو اسلام میں ہے.
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی صورتحال کے لیے اجازتیں دے رکھی ہیں. اسی طرح سے روزوں کے بارے میں جب کوئی مشکل صورتحال میں ہو تو اس میں کنسیشنیں دی جاتی ہیں کہ آپ اس حالت میں چنانچہ آخری وہ آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آئندہ بھی امید نہیں وہ روزہ رکھ پائے گا تو اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کریں. آج اگر صدقہ فطر مثلا 100 روپیہ ہے فرض کیجئے تو پورے مہینے کا 30 دنوں کا صدقہ فطر 100 روپے کے حساب آپ دیکھ لیجیے کتنا بنے گا 3000 روپے. ٹھیک. جبکہ اسی شہر میں ہمارے وہ جاننے والے بھائی بھی ہیں انہوں نے کہا ہائیسٹ صدقہ فطر جتنا بن سکتا ہو وہ مجھے بتائیں اور میں اپنی باپ یا اپنی ماں کی طرف سے وہ سارا ادا کروں گا. چنانچہ پچھلے سالوں میں ہم نے ایک دفعہ ان کو حساب کر کے بتایا تو انہوں نے 70 یا 80 ہزار روپیہ پورے مہینے کا روزے کا فدیہ اپنی والدہ کی طرف سے ادا کیا کیونکہ ان کا والدہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. ہائیسٹ یہ ہے. اور کم سے کم وہ ہے جو یہاں عام طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے صدقہ فطر سے وہ یوتھ وہ 60 روپے ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. زیادہ جو ہیں وہ کشمش کا بھاؤ لگائیں گے تو زیادہ صدقہ فطر کافی بن سکتا ہے. وہ کبھی 900 روپے بنتا ہے کبھی 1200 روپے بنتا ہے اور پورے مہینے کا صدقہ فطر کتنا ہوگا تو 60-70 ہزار روپے. اس نے کہا میں جب دوں گا اپنی والدہ کی طرف سے تو ہائیسٹ رقم کے اعتبار سے دوں گا اچھے سے اچھا دوں گا. تو غرض یہ کہ جو انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اور آئندہ بھی اب چانس نہیں کہ وہ صحت مند ہوگا اور روزہ رکھ پائے گا اس انسان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اور آخری بات یہ ہے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس میں مستورات مینسز کی حالت میں پریگننٹ عورت دودھ پلانے والی خاتون ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو روزہ چھوڑنے کی اجازت. روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کھانے کی اجازت ہے لیکن رمضان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. توہین کرنے مطلب کھلم کھلا باہر نکل کر کھائے گا کیا ایسا ایسے کنسیشن تو کنسیشن الگ چیز ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائیں لیکن کھلم کھلا آپ نہیں کھائیں گے وہ توہین رمضان ہے. وہ توہین رمضان ہے. توہین رمضان کا کیس الگ ہے اور آپ کو کنسیشن دینے کا کیس الگ ہے. کنسیشن کے معنی کہ آپ چھپ کر کے ضرور کریں. چنانچہ جب اسلامی مزاج پورا تھا تو گھر کی خواتین ان دنوں میں جن دنوں میں عورتوں کو نمازیں معاف ہوتی ہے روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے ان دنوں بھی بچوں کے سامنے نہیں کھاتی تھی. وہ کہتے بچہ دیکھے گا کہ رمضان ہے امی کیوں کھا رہی آج. بچے کے ذہن میں تصور رہنا چاہیے کہ دن میں تو بالکل ہم نہیں کھائیں گے. بلکہ بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو کہنا بیٹا ہمارا رمضان ہے ہمارا روزہ ہے آپ بھی روزے سے ہو. ٹھیک ہے جی میں روزے سے ہوں. اب 10-11 بجے اس کو بھول لگے گی کہہ لگے دیکھو آپ چھوٹے ہو نا آپ کا روزہ 10-12-11 بجے تک اب آپ افطار کرو تو اس کو کنسیشن آ گیا روزہ رکھنے کا. کچھ دن بعد وہ کہے گا میں جاؤں گا سکول جہاں آج آپ کا روزہ ہے آپ سکول میں بکس لے کر نہیں جائیں گے آج وہ چپس اور کرکرے لے کر نہیں جائیں گے آج آپ کا روزہ ہے. اب جب روزہ ہے تو جب واپس آئیں گے اس وقت دیکھیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو آپ کو آپ کے اللہ نے کنسیشن دی ہے نا کہ آپ دوپہر کو افطار کرو. تو تصور بٹھانا ہے روزے کا. اس کے مقابلے میں کبھی ہمارا بچہ کہتا ہے ہمارا روز در گائے ہے نانا تو کیسا کمزور تجھے یہ ہوگا تجھے ہو وہ کہتا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں. نہیں آپ اس کو آپ کو فکر ہے بچہ کمزور ہوگا بہت اچھا. وہ کہتا ہے روزہ رکھیں کہا ضرور رکھو. اب رکھا نا روزہ 2-4 گھنٹے بعد اس کو بھول لگے گی وہ کہے گا ہے میرا بس تمہارا بہت اچھا. اب دیکھو اللہ نے تم کو کنسیشن دی ہے تمہارا روزہ چھوٹا ہے تم چھوٹے ہو تمہارا روزہ چھوٹا چلو کھاؤ آج تمہارا روزہ ہو گیا تو اس کو تصور میں نے روزہ رکھا. آپ دیکھیں اس میں اتنا کیا فرق آئے گا. انسان صرف جسم والا انسان نہیں انسان دماغ سے بھی انسان ہے. بہرحال یہ چند منتشر مسائل آگے انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اور مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ شان ہو رمضان کو ہماری برکتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور جو کمیاں کوتاہیوں فرمائے. آج کل جو آ رہا ہے کہ بہت سارے بیان آ رہے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے کسی کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو کیا اس ٹائم وہ سحری کھا سکتے ہیں یا کچھ لوگ نہ سحری کھانے کے بعد بولتے نہیں ہم اذان تک یا اذان ہونے تک کھا سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ سٹارٹ کب سے ہوتا ہے جب اس کی ٹائمنگ ہے. روزہ سٹارٹ کب سے ہوگا اس کی ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ کیا ہوگی مثلا ہم مان کر کے چلیں 5:20 تو 5:20 پہلے آپ کھا سکتے ہیں. 5:20 ہو گئے ٹائم ختم ہو گیا. روزے کی سحری کی بھی ٹائمنگ ہے افطار کی بھی ٹائمنگ ہے. فلاں ٹائم تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں فلاں ٹائم تک یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں. وہ ٹائمنگ کیا ہے کٹوا ٹائمنگ ہے صبح صادق اور غروب آفتاب. اب صبح صادق اور غروب آفتاب ہم کو کیسے پتا چلے گا تو چونکہ ہمارے سامنے صبح صادق نہیں ہے ہم ایسی لوکیشن میں ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے صبح صادق کو نہیں دے سکتے ہیں. تو آج کے زمانے کی جو فیسلٹیز ہیں
وہ ہیں جغرافیہ کی اسٹرونومی کی فیسلٹیز ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح شادی کتنے بجے ہوگا، اور کیلنڈر یہ دکھاتے ہیں۔ اب کیلنڈر نے دکھایا آپ کی سحری کا ٹائم، سحری کھانے کا ٹائم کا اینڈ 5:20 پر ہے، تو 5:20 سے پہلے آپ کو کھانا ہوگا۔ اذان ہو یا نہ ہو، اذان سے کوئی میٹر نہیں، اصل میں ٹائم یہ ہے، آپ ٹائم سے پہلے ختم کر دیں گے، ٹائم کے بعد آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اگر آپ ٹائم کے بعد کھا رہے ہیں تو صبح شادی کے بعد کھا رہے ہیں، اور صبح شادی کے بعد جو ہی کھائیں گے تو آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں پھر۔ اسی طرح سے افطار کا جو ٹائم، افطار کے ٹائم ہونے کے بعد آپ افطار کریں گے، اس سے پہلے اگر آپ نے کر لیا تو آپ نے کوئی دن میں کھانا کھا لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کتابوں میں پورا چپٹر لگا ہوا ہوتا ہے کہ سحری میں دیر تک کھاتے رہے، افطاری میں وقت سے پہلے افطار کر گئے تو کیا ہوگا، سحری میں دیر تک کھاتے گئے، افطاری میں وقت سے پہلے افطار کر لیا تو کیا ہوگا، تو جب آتا ہے روزہ آپ کا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ یہ روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ ٹائمنگ آپ کی صحیح نہیں تھی۔ اس لیے مؤذنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک اچھی طرح سے ٹائم دیکھ کر کے پھر اذان پڑھیں گے۔ جب سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہو، اس کے 1-2 منٹ کے بعد وہ اذان پڑھیں گے۔ اور آج تو سب کے سامنے ہاتھوں میں موبائل ہے، گھروں میں کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، تو آپ ٹائم پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کا ٹائم ہو چکا تو پھر آپ سحری نہیں کھائیں گے، چاہے اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ مان کر کے چلیں کسی مؤذن نے وقت سے پہلے اذان پڑھی اور ابھی ٹائم ہے تو آپ کو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے غلط اذان پڑھی۔ اور مان لیجئے اگر آپ نے اذان ٹائم پر اذان نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ کی اذان ختم ہو۔ اس کے بعد جب کوئی ابھی دیر سے جاگے، جب انسان کوئی دیر سے جاگے اور دیر سے جاگنے بعد اب ادھر سے اذان ہو رہی تو کیا کرے گا؟ جواب ہے بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں، بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں۔ اللہ کے نبی نے بے شمار روزے رکھے ہیں جس میں آپ نے کچھ نہیں کھایا، صبح کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ یا تو اویلیبل نہیں تھا، یا آپ نے بعد میں ارادہ کیا میں نے اب تک کچھ نہیں کھایا، چلو میں روزہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتفاق سے ایک آدمی نے صبح 8-9 بجے تک کچھ نہیں کھایا، اب وہ چاہتا ہے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کیا روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ جواب ہے آپ 11:30-12 بجے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہو، کیونکہ آدھا دن تو آپ نے گزار لیا بغیر کھائے پیے، مگر روزے کی نیت نہیں تھی۔ اب بقیہ آدھا دن بھی آپ گزار لیں مگر روزے کی نیت کر لیں، یہاں تک آپ کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اگر روزے کی نیت کریں، ایک آدمی نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، اتفاق سے شام کے 4 بج گئے، تو میں نے 2 گو اتخالی ویسے دوسرا گھنٹ کھول تل گوشت میں روزدار، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ دن کا اکثر حصہ آپ کا بغیر روزے کے گزرا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کھایا پیا نہیں ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا شرط نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب سحری کھائیں گے تبھی روزہ ہوگا، نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے جوان لڑکے ہیں، صبح کو دیر سے جاگ گئے، ادھر سے نہانا ہے، ادھر سے سحری کھانی ہے، سحری کھانے کا وقت، نہائیں گے تو سحری نہیں کھا سکیں گے، کھانا کھائیں گے سحری کھائیں گے تو بعد میں نہا نہیں سکیں گے، اگر نہائیں گے تو معدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اور معدہ خراب کیوں ہوتا ہے وہ میڈیکل والے بتائیں گے، لیکن سادہ لفظوں میں ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ معدے جو ہی کھانا معدے میں پہنچ جاتا ہے، معدے میں نیچرلی ایک ہیٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ مشین چالو ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، کھانا معدے میں پہنچ گیا اور مشین چالو۔ اب مشین چالو، ہاتھ کا کام لقمہ پہنچانا، زبان کا کام اس میں لعاب ملانا، دانتوں کا کام کرش کرنا، اور جھٹکا یہاں حلق کے نیچے ایک چیز ہے اس کا کام ہے جھٹکا دے کر نیچے اتارنا۔ ویسے بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، بہت عجیب ہے اللہ کا نظام۔ ہاتھ سے لقمہ اٹھے گا، دانت اس کو چبائیں گے، زبان اس میں پانی ملائے گی لعاب، اور ساتھ میں زبان اس کو گھماتی رہے گی، اور اس کھانے سے ٹیسٹ کا مزہ لیتی رہے گی زبان۔ اور یہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد اب یہ لقمہ گول تیار ہو گیا، اب اس کو نیچے اتارنا ہے تو نیچے کیسے اترے گا؟ تو جواب ہے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، یہاں حلق کے نیچے یہاں لہر اٹھتی ہے، ایک لہر اٹھے گی، وہ لہر اٹھ کر بس وہ نیچے چلا جائے گا، وہ لہر اٹھے گی، وہ لہر لقمے کو نیچے اتار دیتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربہ کیا روز کھا رہے ہیں، تجربہ تو ہو ہی رہا ہے لیکن دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اگر وہ لہر بند ہو جائے گی جناب، لقمہ نیچے نہیں اترے گا، تو اللہ کی کس نعمت کا شکر کریں گے؟ یہ جو ہے نا، چاہے آواز آئے یا نہ، یہ نیچے سے اوپر آئے گا پھر نیچے چلا جائے گا، یہ ہے۔
یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر کسی ٹریننگ کے. ہم کو ٹریننگ نہیں کرنی پڑ رہی ہے, اللہ نے نظام بنایا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کو وحی آتی ہے, اور وہ وحی جو وہ یہی ہے کہ میں نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا ہے سیکھے بغیر, جس کے بعد تمہاری زندگی میں آسانیاں ہیں. ٹھیک, بہت اچھا. اللہ کتابوں میں تو عجیب بات لکھی ہے, کہہ رہا کہ دیکھو انسان انگڑائی لیتا ہے, ہو گیا فریش, واقع ہوتا ہے, یہ ہو گیا فریش. آپ آفس میں کام کرتے کرتے تھک گئے, یا پڑھ رہے تھے بہت تھک گئے, اس کے بعد یہ جگہ تھک گئی, آپ ذرا سے یوں کر کے باہر یوں کر کے آئیں گے تو فریش ہو جائیں گے. تو یہ جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ تم یہ کرو گے تو فرش ہو جاؤ گے, اور ہو جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے. خیر, تو بعد اگر صبح کو بیدار ہو گئے ایسے وقت میں کہ آپ نہا نہیں سکتے, اور اگر نہائیں گے تو اس کے بعد سحری نہیں کھا پائیں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں ادھر سے بھوکا رہنا مشکل لگ رہا ہے, اگر آپ سحری کھائیں گے تو اوپر سے نہائیں گے تو نہانے کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ تو آپشن نمبر 1, آپ سحری ایوائڈ کر دیں, ہلکا سا جوس پی لیں, دودھ پی لیں, جوس زیادہ بہتر ہے, کھجوریں کھا لیں, اس کے بعد نہا لیں, کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں کر پائیں گے, چاول چاہیے, کوشش گیس آسن بات, تو اب کھانا کھائیں. تو کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نہیں نہائیں گے تو فجر کے بعد چھوٹ جائے گی, اور نہانا ضروری ہے. تو جتنا برداشت کر سکیں گرم پانی, اتنے گرم پانی سے آپ نہا لیں, کچھ نہیں ہوگا. جو قابل برداشت گرم پانی ہے, اس گرم پانی سے آپ نہا لیں, معدے میں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ معدہ جس ہیٹنگ کو چاہتا ہے وہ ہیٹنگ اس ہیٹنگ کو آپ نے نقصان نہیں پہنچا. ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو معدہ اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. جب آپ نے گرم پانی سے نہایا تو چونکہ مجھے بار بار جو ذہن میں آتا تھا کہ مجھے مسئلے بتانے ہیں, اور مسئلے بتانے کے لیے میں بتاؤں گا کتابوں کے, لیکن خود کر کے دیکھوں گا. تو میں نے یہ سارے تجربے کیے. ٹھیک, سحری کھا کر کے ٹھنڈے پانی سے نہایا تو معدہ 3 دن تک خراب ہو گیا. ٹھیک, سحری کھا کر کے گرم پانی سے نہایا, کچھ نہیں ہوا. یہ تجربہ بھی کیا اور یہ تجربہ بھی کیا. ایسے ہی جیسے کہ میں سوچا کہ اگر چلے کلام میں مکمل ٹھنڈے پانی سے نہانا ہوگا تو نہا سکتے ہیں یا نہیں. تو میں نے امر کر کے دیکھا کہ میں ایک دفعہ چلے کلام میں برف گر رہی تھی اور دریا میں جا کر کے نہا کے آیا. تو مجھے لگا کہ ہاں برداشت کر سکتے ہیں, مگر جوانی میں ہی برداشت کر سکیں, بڑھاپے میں نہیں کر سکیں گے. غرض یہ کہ ضرورت پڑتی ہے کبھی اس کی. ہمارے امام محمد رحمہ اللہ تعالی بازار میں جا کر دکانداروں کے پاس بیٹھتے تھے اور بتاؤ مجھے بزنس کیسے کیسے کرتے ہو. وہ ساری شکلیں بتاتے تھے, یہ نوٹ کر کے لاتے تھے, پھر رات میں غور کرتے تھے دکاندار یہ کرتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز, دکاندار یہ کرتے ہیں جائز ہے ناجائز, بزنس میں ایسا. چنانچہ جب ان کے بزنس کا چیپٹر جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا بزنس مین ہے یہ, کیونکہ بڑا بزنس مین ہونے کے علاوہ آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ بھی ہوتا ہے. اور جب رات کو بیٹھ کر کے غور کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں کرنا ہے, یہ مسئلہ یوں بتانا ہے, یہ مسئلہ یوں بتانا ہے, نیند آتی تھی تو پھر پانی اپنی آنکھوں پر پھینکتے تھے تاکہ نیند دور ہو جائے, پھر غور کرنے لگتے تھے, کتابیں دیکھتے, قرآن دیکھتے, حدیث دیکھتے, مسائل کو فٹ کرتے, جائز نہیں. تو ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی پریشانی برداشت کرتے ہیں, تھوڑا سا آرام کر لیں. تو امام محمد نے عجیب بات کہی, کہا ہمارے نبی محمد کی امت اس لیے آرام کر رہی ہے کہ اگر ان کو مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد مسئلہ تیار کر کے رکھے گا, اگر میں محمد بھی سو گیا تو محمد کی امت کہاں جائے گی. یعنی میں جاگوں گا تاکہ امت کے لیے مسائل تیار کر کے رکھوں, اور وہ آرام کر رہے ہیں, کل صبح آئیں گے میرے پاس, ملازم اپنا مسئلہ پوچھے گا, بزنس مین اپنا مسئلہ پوچھے گا, رینٹ پر دینے لینے والا اپنا مسئلہ پوچھے گا, ہر قسم کے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے. میں بھی سو گیا تو محمد کی امت کو کون مسئلہ بتائے گا. خیر, میں نے حل بتا دیا کہ اگر صبح کو ایسے وقت میں بیدار ہو گئے کہ آپ نہانے کی بھی ضرورت ہے, سحری نہیں کھا سکتے, تو حل 2-3 ہیں. نمبر 1, آپ سحری اوائڈ کریں اور نہائیں, تھوڑا سا پانی پی لیں, جوس پی لیں, اور بس اگر ٹائم ہوا تب, اور اگر ٹائم نہیں ہوا تو پھر سحری اوائڈ کریں. جیسے مثلا یہاں کشمیر میں خود میں نے کل روزہ رکھا بغیر کچھ سحری کھائے, کیونکہ رات بھر سوچتے رہے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, کچھ کہتے تھے رکھنا ہے, کچھ کہتے تھے نہیں رکھنا ہے. ایک اعلان ہو رہا تھا روزہ رکھا جائے, دوسرا ہو رہا تھا نہیں رکھا جائے. تو اسی میں جیسے بے شمار لوگوں نے روزے رکھے, بے شمار لوگوں نے روزے نہیں رکھے, دونوں کے لیے مسئلے بتا دیے گئے کہ کیا آپ کو کرنا ہے. تو
تو اپنے بارے میں کیا روزہ رکھنا ہے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا تو کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہلکا کھائیں, اور اگر آپ نے فل کھانا کھا لیا اور اب نہانا چاہتے ہیں تو فل گرم پانی سے نہائیں جتنا برداشت کر سکے. کم سے کم اس پورشن میں کمر کی اس پورشن میں فل گرم پانی ڈال دیں, کچھ نہیں ہوگا, معدہ انشاءاللہ صحیح سلامت رہے گا. بس مسئلہ ختم ہو گیا. صاحب آپ نے بتایا کہ کوئی شخص سحری نہیں کھاتا ہے, پھر وہ 11-12 بجے سے پہلے نیت کر لیتا ہے, اس کو باقی روزہ داروں کے برابر ثواب ملتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے کہ ایک آدمی نے روزہ صبح سحری بھی نہیں کھائی, روزے کی نیت بھی نہیں کی, اب اس کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت کہاں تک ہے, وہ ٹائمنگ کہاں تک ہے؟ تو جواب ہے صبح کو 11:30-12 بجے تک ایک ٹائم آتا ہے بیچ میں, اس کو میں ابھی سمجھا نہیں سکوں گا, وہ لمبا ہے, لیکن شارٹ میں آپ اتنا ذہن میں رکھیں, زحوۃ الکبریٰ اس کو کہتے ہیں ٹرم میں, زحوۃ الکبریٰ, یہ 11:30 بجے کبھی 12:30 بجے تک اس بیچ میں آئے گا. یہاں تک اس کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت ہے. حالانکہ اب تک یہ جو بھوکا پیاسا رہا ہے یہ روزے کی نیت سے نہیں رہا ہے, یہ خواہ رہا ہے, یہ کھانا ملا نہیں ہے اسے, یا ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ نہیں کھانا پینا, اور اب اس کے بعد اگر وہ چاہے گا کہ شام تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا پھر روزہ بھی رکھ لوں گا, تو جہاں تک آپ روزہ رکھنے کی نیت اجازت ہے اور ثواب برابر آئے گا. ہاں اچھا مفتی صاحب ایک اور بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ٹریڈ یہ حلال ہے یا حرام؟ جی یہ تو ویسے آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن آپ کا بہت اہم ہے. بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کے متعلق بہت بڑے سیمینار ہوئے. ایک سیمینار میں خود بھی موجود تھا, وہاں بہت لمبا ڈسکشن ہوا, اس بٹ کوائن کو سارے سسٹم کو سمجھایا بھی گیا, پھر رائیں بھی سامنے آ گئی, اور وہاں کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وہاں اس پورے کیس کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا, اور اس کمیٹی میں فائنانس کے, کرنسی کے اور دین کے 3 شعبوں کے ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی ہے, اور وہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو ہی وہ کمیٹی رپورٹ لائے گی پھر اس پر ڈسکشن ہوگا, پھر وہاں فیصلہ ہوگا, تو ہم وہ فیصلہ کا اعلان کریں گے. تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کرپٹو کرنسی یا یہ بٹ کوائن اور اس جیسی دوسرے جو ڈیجیٹل کرنسیاں آ رہی ہیں اور آئندہ اور آئیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کرنسی ختم ہو جائے اور وہی کرنسی دنیا میں چلنے لگے گی. اس وقت کیا فیصلے ہوں گے وہ تو اسی وقت بتائیں گے. فی الحال آپ کے سوال کا جواب میں نے یہ عرض کیا کہ فائنل فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے. دنیا میں بہت شمار ایسے لوگ ہیں جس کو جائز مان رہے ہیں, دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جس کو غلط کہہ رہے ہیں, لیکن جب اچھی طرح سے غور کرنے کے لیے باقاعدہ سیمینار ہوا اور اس میں بڑے ماہرین جمع ہوئے, 3 دن تک ڈسکشن ہوا. پہلے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہمارا تو اس لیے وہ ماہرین آ کر کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی ڈیٹیلیں بتائیں. اس کا لٹریچر تقسیم ہوا, پھر وہ ہم نے سمجھا, پھر وہاں دوسرا ڈسکشن شروع ہو گیا کہ اب یہ جائز ہے تو شکلیں اس کے جائز ہونے کی کیا ہو سکتی ہیں اور خطرے کیا ہیں, اور اگر یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں, لیکن ساتھ میں جائز ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے, اس لیے وہ کمیٹی کے حوالے ہو گیا. اور مشکل مسائل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فیصلہ نہیں ہو پاتا اور فیصلہ کرنا ہے تو آگے اس کو کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں, وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں اس پر غور کرتے ہیں, معلومات جمع کرتے ہیں, پھر اپنے رائے لکھتے ہیں, پھر آ کر کے بڑے سیمینار میں پھر فیصلہ ہوتا ہے جائز ناجائز ہونے کا. تو جب ہوگا تو ہم سب کے سامنے آئے گا جواب, اور اخباروں میں بھی میں لکھتا بھی رہتا ہوں, تو کلپ بھی آئے گی اور پھر جواب بھی آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم تراویح پڑھتے ہیں مسجدوں میں تو اس کے ساتھ باجماعت پڑھتے ہیں. کیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلا تکلف ضرور تہجد پڑھ سکتے ہیں. مختصر سی دعا کریں گے. حضرت جو دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں آپ نے بولا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, اس کو اس کے بدلے میں کچھ آگے روزے رکھنے ہیں؟ جی آگے چل کر کے اس کو روزے ہی رکھنے ہیں. ایک منٹ, روزے ہی رکھنے ہیں تب جب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے. ایک منٹ, روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے. اور یہ عورتوں کے لیے ایک عجیب امتحان ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر نہیں جاتا. اب میں اس کو جب بات اٹھ گئی تو میں اس کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. فرض کیجیے شادی ہو گئی, رمضان آ گیا, عورت پریگننسی میں ہے, اسلام نے اجازت دی تو روزہ چھوڑ دیجیے, بہت اچھا. اب اس کے بعد پھر ڈلیوری ہو گئی. کب ہوئی؟ رمضان کے کچھ مہینے کے بعد, چاہے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے, جب اگلا رمضان جب آئے گا تو بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی, تو اسلام نے اجازت دی آپ روزہ چھوڑ دو, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, گزر گیا یہ رمضان میں. اس کے بعد تیسرا رمضان آ گیا تو ابھی دودھ چل رہا ہے, تو اسلام نے اجازت دی آپ چھوڑ دو, آپ یہ دودھ پلا, تو 3 رمضان ہو گئے.
चौथा रमज़ान जब आ गया तो इत्तिफाक या कहिए हुस्न इत्तिफाक कि फिर दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हो गई। तो दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हो गई, अब फिर रोज़ा छोड़ दिया उसने। इसके बाद फिर ये चौथा रमज़ान था, फिर पाँचवा रमज़ान था तो अब बच्चे को दूध पिला रही है, फिर छठा रमज़ान है उसमें बच्चे को दूध पिला रही है, फिर सातवां रमज़ान आ गया, हुस्न इत्तिफाक से अगर फिर प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो जनाब बाज़ी ख़वातीन के 10-10, 15-15 रमज़ान जमा हो जाते हैं और वो रोज़ा नहीं रखे। अब ये औरत पूछती है अब मैं क्या करूँगी? तो जवाब, अगर आप रोज़ा रख पाएंगी तो रखें। वो कहते हैं मैं कैसे रखूँगी? तो हम उसको जवाब बताते हैं कि आप गैपिंग के साथ रोज़े रखना शुरू कर दो। गैपिंग के साथ वो ये मसलन हर 2-3 दिन के बाद एक रोज़ा, हर 2-3 दिन बाद एक रोज़ा, हफ्ते में कम से कम एक रोज़ा। और उसमें हम शौहरों से कहते हैं आप भी मदद करो। आप भी मदद करो का मतलब एक साथ उठो, एक साथ सहरी खाओ। तो जब उसको कंपनी मिलेगी, ठीक, तो उसको आसानी लगेगी। ये इंसान की फितरत है कि एक काम जब 2 आदमी मिल करके करते हैं, ठीक है, तो आसानी के साथ हो जाता है। आप अकेले चल रहे हैं पैदल, ठीक, तो मुश्किल होगा। जब आपका बहुत अच्छा दोस्त आपके साथ होगा तो आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। होता है यही। एक लड़का रात को बैठकर अकेले पढ़ रहा है, ठीक, तंग आ सकता है, लेकिन 2-3 दोस्त मिलकर के रात को जब पढ़ते हैं तो तंग नहीं आते। इंसान है, ये अकेला नहीं। तो खैर, इस तरह से वो औरत इतने सारे रमज़ानों के रोज़े, ये मान लीजिए अगर 10 रमज़ान जमा हो गए तो 10 महीने हो गए। और 10 महीने अब आप तकसीम करेंगे, हर हफ्ता एक दिन, हर हफ्ता एक दिन, तो कितने रोज़े हो जाएंगे। और इस तरह से रोज़ा और अगर रखने में वो कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा है। मज़ीद एक इनाम ये है कि अगली उम्र में 40-50 साल के बाद डाइटिंग इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। अब जब ये रोज़े रखेगी तो उसको डाइटिंग की ज़रूरत पूरी होती रहेगी। मसलन आज बहुत सारी औरतों को फैट, वज़न बढ़ गया। इस वज़न बढ़ने की एक वजह यही है कि काम कम है, घर में बैठना है, खाने पीने की तमाम फैसिलिटीज़ हैं, तो वेट बढ़ रहा है। अब वेट बढ़ रहा है, डॉक्टर कहते हैं वज़न बढ़ गया कम करो, वज़न बढ़ गया कम करो, ठीक है। तो रोज़ा उसके लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। इस तरह से गोया इन ख़वातीन का मसला समझा जाता है, लेकिन वाक़या यह है कि अक्सर घरों में इसमें बड़ी कोताही है। अल्लाह ताला इस कोताही को दूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहीं बैठे रहिए, थोड़ी सी दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, आपकी नेमतें कितनी ज़्यादा और आपकी कुदरत कितनी अजीब। या अल्लाह, उन निशानियों को समझना आसान तो है लेकिन हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब समझ में आती है तो हैरानी होती है और आपकी कुदरत का एतराफ़ करने को जी चाहता है। या अल्लाह, आपकी कुदरत की निशानियाँ भी बेशुमार और आपके एहसानात जो हम पर है वो भी बेशुमार। हम आपके एहसानात पर आपका शुक्र अदा करते हैं और आपकी अजीब निशानियों पर आपकी कुदरतों को तस्लीम करते हैं। आप कादिर मुतलक भी हैं और अरहमुर राहिमीन भी हैं। हमारा शुक्र कबूल फरमा लें। या अल्लाह, रमज़ान अता किया, बिलाशुबा पिछले साल बहुत सारे वो जो रमज़ान गुजार रहे थे आज वो ज़मीन में नहीं है। मुमकिन है हम में से भी कोई अगले साल नहीं होगा। अब जब ये रमज़ान हमें मिला तो या अल्लाह इसको बेहतरीन तरह गुजारना नसीब फरमा। अच्छे रोज़े, अच्छी नमाजें, अच्छी तिलावत, कबूलियत वाली दुआएं, ऐसा रमज़ान गुजारना नसीब फरमा कि हम रमज़ान के बाद लअल्लकुम तत्तकून के कैटेगरी में दाखिल हो जाएं और आप फरमा दें कि हाँ, जिनके रोज़े मैंने कबूल कर लिए तुम्हारा नाम उसी फहरिस्त में है। ऐसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें से जिन भाइयों के जो मसाइल हैं वो मसाइल हल फरमा। या अल्लाह, जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी फरमा। या अल्लाह, अपने दिलों का हाल हम आपके सामने रखते हैं। या अकरमुल अकरमीन व अरहमुर राहिमीन, हमारे अपने मसाइल, अपने बच्चों के मसाइल, अपने ज़रूरियात के मसाइल, अपने बच्चों की ज़रूरतों के मसाइल, सारी उम्मत की ज़रूरतों और मुश्किलात के मसाइल जो भी हैं हम आपके सामने पेश करते हैं। हर ईमान वाले के हर मसले को हल फरमा दें। हर ईमान वाले को हर मुसीबत को दूर फरमा। या अकरमुल अकरमीन, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में जितनी दुआएं मांगी हैं, अपने फज़ल व एहसान से वो दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन।